15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے شب برات کے نوافل اور اس رات میں عبادت کرنا۔ اور اس رات کی عبادت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ دو طرح کے لوگوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک وہ اس موقع کی تلاش میں رہتے کہ کبھی بھی کوئی ایسی بابرکت رات آئے، کوئی وقت آئے اور مسلمان اس کی فضیلت بیان کریں تو ہم بڑھ چڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جائیں۔ اس میں صرف علماء نہیں، اولیاء نہیں، صلحاء نہیں، زاہدین، عابدین اور بڑے بڑے صوفیاء نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کے معتقدین، متعلقین، محبین، ان سے محبت کرنے والا سارا طبقہ جمع ہو جاتا اور ان مبارک راتوں میں وہ اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہ وقت گزرتا چلا گیا اور آج ہم جس دور میں کھڑے ہیں، جب یہ وقت آیا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو طبقوں میں بٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن مالک کا احسان ہے، رب کا کرم ہے، آج بھی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس شب کے اندر، شب برات ہو یا ایسی اور مبارک راتیں آئیں، مبارک راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو کر گزارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، وہ رب سے مانگتے ہیں، رب سے رجوع کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا خدا را وہ دوسرے گروہ کے دوسرے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ ان کا تو انداز ہی یہ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ تم نوافل کی بات کرتے ہو، اس رات میں عبادت مت کرو، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر کہیں گے سیاہ ستہ میں احادیث نہیں ہے۔ جب ان کو بتایا جائے کہ سیاہ ستہ کی احادیث میں سنن ابن ماجہ بھی آتی ہے، ان کتب حدیث میں ترمذی شریف بھی آتی ہے، اور ان احادیث میں، احادیث کی کتب میں جن روایات کو بیان کیا گیا، ان روایات میں معتبر روایات کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور میں آپ کے سامنے صرف اس موضوع اور موقع کے حساب سے صرف دو روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ روایات کون سی ہیں؟ پائے کے بہترین اور جس کو کہیں کہ ایک پائے کے زبردست راوی حضرت علی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان سے بڑھ کر مرتبہ، مقام اور اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہونے والوں میں ابھی بھی تمہیں کوئی شک ہے کہ اور کوئی ہمیں بات کرے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور راوی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس رات کی فضیلت کو بیان فرماتی ہیں، اس رات کے متعلق ارشاد فرماتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں گزاری۔ ام عائشہ فرماتی ہیں رات جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا رسول اللہ بستر پر تشریف فرما نہیں ہے، تو میں نے اچانک دائیں بائیں دیکھا، تو میں باہر دیکھنے کے لیے نکلی تو دیکھا تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کیا کر رہے تھے؟ آئیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور آپ کو پتا ہے مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو قلب پالتا ہے، بنو قلب کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہیں، اور فرمایا آج کی رات، اس شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالی بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق امت
سے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں میرے نبی علیہ السلام نے تو اس رات بخشش کے مجدے سنائے۔ اب آئیے آگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رات عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا۔ ترمذی شریف کی حدیث کو یوں بیان کیا گیا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا جو مانگے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جو طلب کرے، ہے کوئی اس رات میں رزق مانگنے والا جو مانگے۔ اور یہی نہیں، کئی سارے فضائل اور برکات اس رات کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ بزرگان دین کا بڑا ہی پیارا انداز ہوتا تھا، وہ اس رات کو، اس شب کے شروع ہوتے ہی پوری رات اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں اس رات کو گزارا کرتے ہیں۔ وہ رب تعالی عز و جل کی بارگاہ میں اس رات کو عبادات کر کے، نوافل پڑھ کے، اور صبح ہوتی تو دن روزہ رکھ کے گزارتے۔ تو خدا کے لیے ایسے طبقے کی باتوں میں مت آئیے، چونکہ لبرل طبقہ تو پہلے دین سے بیزاری کا اظہار کرتا ہی تھا، لیکن اب پریشانی کی بات یہ ہے، تکلیف کی بات یہ ہے کہ مسلمان کہلوانے والے لوگ بھی مسلمانوں کو نیکی سے دور کر رہے ہیں، نوافل سے دور کر رہے ہیں۔ حالانکہ نوافل پڑھنے کے لیے پوری پوری رات بزرگوں نے اللہ کی بارگاہ میں گزار دی، وہ پوری پوری رات رب کی بارگاہ میں گزار دیا کرتے تھے۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہونے کو ہی افضل سمجھا کرتے تھے۔ تو خدا کے لیے ایسا مت کیجیے۔ جو لوگ ایسے ہیں، جو لوگوں کو حدیث کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، جو لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، جو لوگوں کو دین کے نام پر دین سے دور کر رہے ہیں، خدا رہا آپ بھی سمجھ لیجیے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، امت محمدی پر خاص رحم فرما، کرم فرما۔ اللہ ہم سب کا نام حامی و ناصر ہو۔ اور آخری ایک بات عرض کرتا ہوں، جو دوستو احباب ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ہیں اور کسی بھی موضوع پر کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا جواب بھی ویڈیو کی صورت میں آپ کو دے دیا جائے گا۔